اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. سورہ مبارک بلد جس کی ابتدائی آیات ہیں، اور یہ سورہ بھی گزشتہ سوروں کی طرح جو ہے وہ مکی سورہ ہے. 20 آیتیں ہیں اس میں، اور مجموعی اس سورہ میں جو باتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں خداوند عالم نے قسمیں کھائی ہیں کچھ معتبر اشیاء کی، اور پھر دوسرے حصے میں جو ہے وہ نعمتوں کو شمار کیا، اور تیسرے حصے میں جو ہے وہ دو گروہوں اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ کے بارے میں گفتگو ہے. اس سورت کے بارے میں بھی، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت روایات آئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے اس کی قرأت کی خداوند عالم کے غضب سے روز قیامت محفوظ رہے گا. یہ جو شان نزول میں اس طرح کی روایات بیان ہوتی ہیں ثواب کی، وہ اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ اس میں جو اپنا مفاہیم پوشیدہ ہیں سورہ میں، اس پر اگر کوئی انشاءاللہ عمل کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. پہلی آیت کی طرف آتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد. یہاں پہ لا جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے. مراد یہ ہے کہ خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ میں اس شہر کی، یعنی مکے کی جو شرافت ہے وہ کعبے کی وجہ سے ہے. لہذا خداوند عالم جو ہے وہ اس مقام مشرف عظمت والے مقام کی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے اس مقام کی. یہ تمام قسمیں کھا کر جو ہے وہ انسان اس کی جو جواب ہے وہ ابھی بعد میں آئے گا. 3 قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد جواب ہے اس کا. مجھے قسم ہے اس مکے کی، یعنی کعبے کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے اس شہر کی جس میں آپ ساکن ہیں، یعنی رسول گرامی جس شہر میں ساکن ہے یعنی مکہ، اس کی قسم کھائی. بس رسول گرامی عظمت رکھتے ہیں، اور اس لیے آپ کی قسم کھائی ہے. پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی اس نقطے پر کہ غیر خدا کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لیکن خداوند متعال نے خود اپنے علاوہ بعض اشیاء کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں. بہرحال ووالد وما ولد، اور والد اور ان کے فرزند کی قسم. اس والد وما ولد، باپ اور بیٹے کی قسم، اس میں کئی اقوال ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہیں جنہوں نے کعبے کو تعمیر کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور ان کی اولاد ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ ہر باپ اور ہر بیٹے کے عنوان کو جو ہے اس آیت کی تفسیر سمجھتے ہیں. بہرحال تینوں بھی ممکن ہے.
لیکن جو زیادہ بہتر ہے وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور ان کے بعد جو ہے یہ مورد توجہ واقع ہوا اور لوگ جو ہے باقاعدہ حج کے لیے وہاں جانے لگے۔ چوتھی آیت میں ان قسموں کا جواب ہے، کیوں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بتحقیق یہ بات جان لے انسان کہ ہم نے اس کو کبد میں یعنی رنج و الم میں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں جو ہے وہ خوش گزرانی اور ہمیشہ لذت و سرور کی کیفیت میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ دنیا میں رنج و الم جو ہے وہ غالب ہے، چھایا ہوا ہے۔ حتیٰ کوئی لذت انسان کو حاصل نہیں ہوتی مگر اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی رنج اور غم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو رنج و الم جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے۔ سختی دنیا دار بلا ہے، دنیا میں بھیجا ہے بلاؤں کے لیے، یعنی امتحانات کے لیے۔ جہاں پہ بھی امتحان ہے وہاں پہ سختی ہے، تو رنج و الم ہے، مشکلات ہیں، چاہے کسی بھی قسم کا رنج و الم ہو۔ جو لوگ مالدار ہیں ان کو بھی کچھ مختلف رنج و الم لاحق ہوتا ہے۔ جو مثلا بہت مالدار ہے اس کو یہ رنج و الم لاحق ہوتا ہے کہ وہ مال کو کہاں خرچ کرے اور مال کی حفاظت کیسے کرے۔ جو فقیر ہے وہ بھی، جس کو خدا نے اولاد دی ہے وہ اولاد کی نسبت سے پریشان رہتا ہے، جس کو نہیں دی ہے وہ نہ دینے کی نسبت سے پریشان رہتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس میں سکون نہیں ہے، دنیا میں سختی ہی سختی ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے، اس کو پہچان لے انسان۔ خدا نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد اس کو بیان کیا ہے، کعبے کی قسم، رسول کی قسم، ابراہیم و اسماعیل کی قسم، کہ انسان کو جو ہے وہ مشکلات اور سختی میں رہنا ہے، پیدا کیا ہے اس کو سختی کے لیے۔ دنیا میں آسانیاں جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ آپ مثلا قارون و شداد و فرعون کو دیکھیں، وہ بھی باطل پہ ہوتے ہوئے مشکلات کا شکار ہیں، سختی کا شکار ہیں۔ انہیں بھی بہت کچھ اپنے مال کو محفوظ رکھنے یا اپنی حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے، اس کو انسان کو جان لینا چاہیے کہ رنج و الم سے سب نے گزرنا ہے، امتحان اور محن اور مشکلات ہی، کانٹوں سے ہی گزرنا ہے دنیا میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی مشکلات گزارنے کے بعد وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے اور افسوسناک بات ہے۔ بس یہاں تک جو ہے وہ ایک حصہ 5 آیات پر مشتمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا کہ خداوند عالم نے انسان کو یہ سمجھانا چاہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بلاؤں کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا سورہ مبارک ملک میں ارشاد ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آپ یہ خداوند عالم یہ امتحان لے کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر دونوں سے امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم اس دنیا میں خوف، بھوک، قحط، موت اور پھلوں کی کمی سے انسانوں کا امتحان لیں گے۔ فبشر الصابرین، اور جو اس امتحان کو پاس کریں گے ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے جو ہے جنت ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے،
اس کو پہچاننا چاہیے. آج اسی پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ 6 اور 7ویں آیت کے بارے میں، باقی آیات کے بارے میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.